بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں علی رامے ہوں اور بات کی جا رہی ہے کہ ایران وار ہیڈ بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا ہے ایک برطانوی جریدے کا صحافی۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ ایران کو 48 گھنٹے کا ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنا ہرمز کو نہ کھولا تو پھر ایران کے اوپر تابڑ توڑ حملے جو ہے وہ کیے جائیں گے، اور جو حملہ کیا جائے گا وہ سب سے امپورٹنٹ اور اہم ہوگا اور بڑا حملہ ہوگا، اور اس کی وجہ یہ کہ اس بار اب جو حملہ کیا جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو کریں گے، یعنی کہ امریکہ اور اسرائیل جو کریں گے، وہ جوہری تنصیبات پر ہوگا۔ اب جوہری تنصیبات، اور پھر اس آرٹیکل دا گارڈین کی طرف سے جو لکھا گیا ہے، اس کا انالیسس جو ہے وہ کریں گے اور اسٹوری کو انفولڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ صحافی کہنا کیا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی سٹوری میں ذکر کیا ہے کہ ایران 10 وار ہیڈ بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اس کی وجہ بھی تمام تر انہوں نے لکھی۔ اور اب یہ صحافی ہے کون ہے؟ یہ جولین باگر ہیں، اور یہ برطانوی صحافی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ عالمی امور کے اوپر، سیکیورٹی کے اوپر بہت زیادہ لکھتے ہیں، امریکہ کے اوپر بہت زیادہ ان کی تحریریں، آرٹیکلز موجود ہیں، اور ساتھ ہی سیکیورٹی امورز کے اوپر ان کو بہت جو ہے وہ گرفت حاصل ہے۔ اب انہوں نے جو آرٹیکل لکھا دا گارڈین کے لیے، اس آرٹیکل میں باقاعدہ انہوں نے ہر چیز، اس چیز کو مینشن کیا اور بتایا کہ ایران بہت جلد قریب آ رہا ہے وار ہیڈ بنانے کے، اور پھر اسی وجہ سے امریکہ جو ہے اپنے ہرمز کو مرکز بنا کر ایران کی جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے پچھلے کئی روز سے دیکھا کہ ایران کے اوپر جو حملے کیے جا رہے ہیں، جوہری تنصیبات کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ جناب ایران کے اوپر جو جوہری تنصیبات ہیں ان کی وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے۔ اور اس سے پہلے بھی 2025 میں آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے باقاعدہ ایک آپریشن جو ہے مڈ نائٹ ہیمر کے نام سے شروع کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایران کے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا اور ان کو جڑ سے ختم کر دینا، اور اس کے لیے بہت ہیوی جو میزائل تھے ان کا استعمال کیا گیا، اور B-2 بمبر طیارے وہ میزائل داغ کے جاتے ہیں، اور یہ وہ میزائل ہیں جو کہ بنکر تک پہاڑوں کے اندر باقاعدہ یہ جاتے ہیں، وہاں پر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ برطانوی صحافی اس بات کو بھی لکھتے ہیں کہ گویا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کا آپریشن مڈ نائٹ ہیمر جو ہے وہ بہت کامیاب تھا، لیکن وہ درست بات جو ہے وہ سچ نہیں ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایران کے پاس اب جو نیوکلیئر انریچمنٹ ہے وہ 60% تک ان کے پاس اویلیبل ہے، یعنی کہ 440 کلو گرام کا افزودہ جو ہے یورینیم ان کے پاس وہ باقاعدہ موجود ہے، اور اسی کی بنیاد پر پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب 60% کسی کنٹری کے پاس نیوکلیئر انریچمنٹ ہو تو وہ 90% تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، اور اگر پہنچ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ وار ہیڈ بنانے کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، خبروں میں آتا رہا کہ جناب یا سوشل میڈیا پہ مختلف جگہ پہ لوگوں نے پوسٹیں شروع کر دی تھی کہ جناب ایران کے اندر جو ہے وہ آئے روز زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں، تو اس پر بہت زیادہ صارفین نے لکھا کہ ایران نے ایٹمی دھماکہ جو ہے وہ کر دیا ہے، اور ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے یہ زلزلے جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے۔ خیر یہ بھی رومرز تھیں، لیکن ابھی تک IRGC کی طرف سے باقاعدہ اس بات کی تصدیق جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ لیکن پھر ہمیں ایک بیان نظر آتا ہے جو پاسداران انقلاب کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اگر ایران کے اوپر مزید کوئی ہیوی بمباری کی گئی تو پھر دنیا اس کا تماشا جو ہے وہ دیکھے گی، پھر وہ بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیے گئے۔ ویسے تو ایران آئے روز سرپرائز دیتا ہے پوری دنیا کو، امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی، ان کے پاس جو میزائل ہیں اور وہ میزائل داغ رہے ہیں۔ اب اس برطانوی صحافی کا جو جریدہ انہوں نے آرٹیکل لکھا، اس آرٹیکل کے مطابق آپ کو کچھ انفارمیشن جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ ایران کے پاس 60% جو ہے وہ افزودہ یورینیم جو کہ 440 کلو گرام موجود ہے، تو 60 سے 90% ویپن گریڈ تک لانا اس کو بہت آسان ہے، اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نسبت ایک آسان سا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس سے ایران جو ہے وہ اپنا نیوکلیئر وار ہیڈ بنا سکتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران مزید جو افزودگی ہے وہ کرے، انریچمنٹ کرے، تو اس سے میٹل فارم میں اگر تبدیل کرے
یعنی کہ اس انریچمنٹ کو میٹر فارم کے اندر تبدیل کرے تو وہ 10 سے زائد وار ہیڈ بنانے کی جو صلاحیت ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اب اسی بیان کو اسی جو لکھاری ہیں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ 2015 میں جب ان کا معاہدہ ہوتا ہے اور اس کو پھر توڑ دیا جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، پھر ایران جو ہے وہ اپنی انریچمنٹ جو ہے وہ کرنا شروع کر دے۔ لیکن ایران نے ہمیشہ یہی سے کہا کہ ان کا جوہری جو پروگرام ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، وہ کسی ملک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ بیسیکلی تو جو توازن ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، تو اسی توازن کو برقرار رکھنے کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل نے ایک چال چلی، شطرنج جو کارڈ پتہ جو ہے وہ کھیلا، اور پتہ کھیلنے کے بعد انہوں نے مڈ نائٹ جو ہیمر آپریشن ہے 2025 کے اندر اس کا آغاز کیا۔ لیکن وہ سچ ثابت نہیں ہو سکا کہ انہوں نے مکمل طور پر جوہری تنصیبات جو ہے ان کو نقصان پہنچایا۔ لیکن دوسری طرف بیان پھر امریکہ کا آتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بیان دیتے ہیں کہ جناب اب اگر آبنائے ہرمز کو نہ کھولا گیا تو پھر ایران کے جوہری تنصیبات کو حملہ کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ اس کا مقصد مطلب یہ ہے کہ جناب ایران کے پاس ابھی بھی وہ تمام چیزیں موجود ہیں جس سے وہ وار ہیڈ بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا اب گارڈین ایک اچھا یعنی کہ ایک مستند ایک میڈیا آؤٹلیٹ ہے، اگر اس آؤٹلیٹ کے اوپر یہ خبر اگر چھپتی ہے، یہ آرٹیکل چھپتا ہے، تو اس سے کنارہ کشی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ممکن ہو بھی سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں وار ہیڈ بنا دے اور پھر وہ دھماکہ کرے اور پھر اس خطے کے اندر توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے جو ایک جوہری پروگرام ہے وہ اس کو سامنے لے آئے، اور اگر وہ لے آتا ہے تو پھر یہ خطہ مزید کشیدگی کا شکار ہوگا، اور اگر ایران کے اوپر امریکہ کی طرف سے ان کی جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو پھر بھی یہ نقصان دہ ہوگا ایران کے لیے اور اس خطے کے لیے۔ اس میں ہمارا ملک بھی ہے کیونکہ ہم ہمسایہ ہیں ایران کے، تو لہٰذا ہمیں بھی نقصان پہنچے گا، اور اس کے علاوہ جو کنٹری ان کے ہمسایہ ایران کے ان کو بھی نقصان پہنچے گا، تو پھر امریکہ کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ بظاہر جو ڈیفنس انالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی طرف سے جسٹ ایک دھمکی ہے، اس کو حقیقت نہ سمجھا جائے، لیکن ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ جو فیصلے کیے گئے امریکہ کی طرف سے، انہوں نے اس فیصلوں کی بنیاد کے اوپر باقاعدہ یہ حملے کیے، اور حملے کرنے کے بعد انہوں نے دعویٰ بھی کیا، لیکن وہ دعوے بھی جھوٹ ثابت ہوئے۔ تو اب تک جو صورتحال ہے آپریشن ایپک فیوری وہ بھی جاری ہے، آپریشن ٹرو پرومس 4 وہ بھی جاری ہے، اور اس کے تحت ایران اسرائیل کے اوپر حملے کر رہا ہے، ایران امریکہ کے جو بیسز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، خلیجی ممالک کے اندر، وہاں پر حملے جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ابھی یہ سچویشن جو ہے وہ کشیدگی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اور اپنا ہرمز کو کھولنے کے لیے، اس مرکز کو کھولنے کے لیے امریکہ آئے روز پریشرائز جو ہے وہ کرتا ہے، مختلف اتحادی ملکوں کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس پہ بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اپنا ہرمز جو ہے وہ ہمیں ایک ٹینکر وار کی ماضی کی ایک تاریخ جو ہے وہ بتاتا ہے، لیکن ہماری بھی کچھ غلطیاں ہیں کہ ہم نے کبھی تاریخ کے کچھ سیکھا نہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ اپنے فیصلوں کے اوپر ہی منحصر کیا ہے، اور بعض اوقات یہ فیصلے اس حد تک کشیدگی کی طرف جاتے ہیں جس کے باعث کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کشیدگی کس حد تک کہاں تک بڑھے گی، اور اس سے کون کون اس سے خطرے میں آ سکتا ہے۔ شکریہ۔